السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد فیضان حاضر خدمت ہے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز اور ان کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس شو میں ارطغرل غازی کی روحانی طور پر مدد کرنے والے جو شخص ہیں، اللہ کے مقبول بندے اور بہت ہی اہم ہستی اللہ کے ولی شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ جو بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ پوری طرح سے آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی میں ہم آپ کو کئی ایسی باتیں بھی بتائیں گے جو شاید آپ کو پتہ نہیں ہوں گی۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا نام شیخ اکبر محی الدین ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 560 ہجری 17 رمضان المبارک بروز پیر کے دن اسپین کے شہر مرشیا میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تب آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے اسٹریلیا بھیجا گیا، جہاں آپ نے حدیث شریف، فقہ اور اسلامی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا نسب یعنی سلسلہ جو ہے وہ حاتم تائی سے ملتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت علی بن محمد الحاتمی تھا۔ آپ بہت ہی نیک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے ہیں۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب حضرت علی بن محمد الحاتمی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خاص بندوں میں سے ہیں۔ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت محترم علی بن محمد عبداللہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا حال بیان فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تمہارے نصیب میں اولاد نہیں، اور تم چاہو تو میری اولاد جو میرے سلب میں ہے وہ لے سکتے ہو۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ اکبر کے والد کی پشت سے اپنی پشت مبارک لگا کر تصرف خاص سے نوازا، اور اسی سبب 1 سال بعد حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسپین اندلس کی تاریخی شہر مرشیا میں بروز پیر 17 رمضان المبارک 560 ہجری کو حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ وقت کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی گود میں لیا اور اپنے فیض سے مالا مال فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کا نام رکھا تھا۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذوق و شوق اس قدر غالب تھا کہ آپ طبیب بھی تھے، اور آپ پر ادب کا رنگ غالب آنے لگا۔ نظم و نثر میں ماہرانہ دستار حاصل تھی۔ وقت کے حکمرانوں کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ کچھ وقت تک بطور کاتب منصب پر فائز رہے، مگر جلدی سے ترک کر دیا۔ اصل میں قدرت اپنا فیصلہ کر چکی تھی، جس کا سبب یہ ہوا کہ آپ کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ علم و ادب کی ہر شاخ پر آپ کی نظر تھی، مگر اصل منزل ابھی باقی تھی۔ پھر آپ نے تصوف پر زور دیا، مقام صوفیوں درویشوں سے فیض پایا اور منزل عشق کی جانب بڑھنے لگے۔ خود فراموشی اور وارفتگی ہمہ وقت آپ پر طاری رہنے لگی۔ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 38 سال کی عمر میں سفر کا آغاز کیا۔ مصر آئے اور وہاں علوم حاصل کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق مصر، بغداد، شام ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ نے آپ کے اندرونی معاملے پر بڑا اثر کیا، یقین و اعتماد کی دولت عطا کی۔ مکہ مکرمہ کی پاکیزہ فضا اور روحانی ماحول نے فکر و نظر کے جاوے بدل ڈالے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے طویل قیام کیا اور 608 ہجری میں واپس بغداد کا رخ کیا۔ 611 ہجری میں پھر مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ موصول و حلب آپ نے کافی قیام کیا۔ دنیا اسلام کے تمام علمی مرکز آپ نے دیکھے۔ جس جگہ آپ تشریف لے جاتے وہاں مجلسیں منعقد فرماتے۔ سفر و مجلسوں کا یہ عالم رہتا کہ بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حضرات آپ سے تعلیم و ادب حاصل کرنے آتے۔ آپ خوش اخلاق و بڑے مفید بزرگوں میں سے ایک گزرے ہیں۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ کی عبادت، ریاضت اور تقویٰ میں بے مثال شخصیت تھی۔ آپ ہمیشہ مراقبے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ نے بے شمار تصنیف یادگار چھوڑی ہیں۔
حضرت عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ اپنی تصنیف میں آپ کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی تصنیف کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ آپ کے اقوال و ہدایتیں درویشوں کے نزدیک رہبری کا باعث ہیں، کیونکہ آپ شریعت و طریقت کے مجسم مثال تھے۔ آپ کی تصنیف دنیا کی مختلف لائبریریوں میں آج بھی موجود ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کی علمی ذوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی تصنیفوں میں وحدت الوجود پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے اور اسے بڑے واضح و مکمل طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسائل کو آپ نے بڑے دلکش انداز میں پیش کیا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ 627 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ دمشق میں موجود تھے کہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے کتاب عنایت فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے نفع حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو الفتح محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ شیخ صدر الدین آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم پر ہمارے شیخ کی خاص نظر تھی، جب چاہتے کہ کسی کے حال سے واقف ہو جائیں تو اس کی طرف دیکھ کر اس کے دنیاوی و آخرت کا حال بیان فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ طریقت دو طرح سے ہے۔ ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور دوسرا حضرت سیدنا ابو الفتح محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خرقہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی پہنچا۔ اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں اور کئی ملاقاتیں آپ کی خضر علیہ السلام سے بھی ہوئیں۔ پہلا خرقہ آپ کو 601 ہجری میں حضرت ابو الحسن بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک سے حاصل ہوا، اور حضرت ابو الحسن بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ خرقہ برائے راست حضرت خضر علیہ السلام کے دست مبارک سے جس طرح پہنایا گیا تھا اسی طرح آپ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا گیا۔ دوسرا خرقہ آپ کو حضرت شیخ تقی الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل ہوا، اور انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے یہ خرقہ عطا ہوا تھا۔ تیسرا خرقہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے مکہ المکرمہ میں عطا فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مرید کو و خلفاء حضرات کو خرقہ عطا کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی روایت اور واقعات ہیں جن میں آپ کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ اگرچہ وہ خوابوں کی اہمیت پر بہت زور دیتے، مگر ان عام لوگوں سے مختلف ہیں جو صرف خوابوں کی دنیا میں ہی کھوئے رہتے ہیں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دراصل حقائق کو خوابوں کے ذریعے بیان کرتے اور سچے خوابوں کو ایک طرح کا احلام بھی سمجھتے۔ آپ کا سب سے اہم خواب وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ کلام نہ کیا اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس ملاقات کے بعد کسی نے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شہاب الدین سہروردی ایک ایسے بزرگ ہیں جو سر سے پاؤں تک سنت نبوی کی پیروی میں مشغول ہیں۔ اور کسی نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حقائق کے سمندر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت شدید عشق تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے کوئی حدیث شریف ایسی نہیں لکھی جو مراقبے سے مجلس محمدی میں حاضر ہو کر پوچھ نہ لی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے آپ کے مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس شخصیت اور کتنی بلند و بالا شان کے حامی رہے ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں جو کچھ بھی اپنی مجلسوں میں کلام کرتا ہوں اور جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے وہ سب کچھ قرآن عظیم سے لکھا ہے، کیونکہ مجھے حق تعالیٰ کی جانب سے قرآن کریم کے خزانے کی چابی عطا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کی نہ جانے کتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ اصل میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ ولی کامل ہیں جنہوں نے دین محمدی کے خاطر سب کچھ ترک کر دیا اور ہمیشہ لوگوں کو علم دین اور خلوص سکھاتے رہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 23 ربیع الاخر 638 ہجری بروز جمعہ کی رات اپنے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف دمشق کے صالحہ کے پہاڑ جبل قاسیون میں موجود ہے، جو کہ سلطان ملک نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بنوایا ہے، اور آج بھی کافی تعداد میں لوگ وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم اور روحانی شخصیت کے مالک ہیں جن کا مثل کوئی نہیں ملتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔